ایلائنز آپ نے ملاحظہ کیا آج کے پروگرام میں کیا اہم ہے، مزید بھی کچھ سیگمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن فی الوقت بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کی۔ سیاسی ہلچل ہے، آپ کر لیں گا؟ بالکل آپ کریں، آپ سیاسی ہلچل میں بہت شوق سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے دھمکی اور مقدمات کی سیاست اس وقت جاری ہے۔ حکمران اتحاد کی جانب سے اور دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیسز ایک سے بڑھ کر ایک جو سامنے آ رہے ہیں، ممنوع فنڈنگ کیس میں نااہل کروانے اور سیاست سے آؤٹ کروانے کے لیے اس وقت حکمران اتحاد سرگرم ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایف آئی اے میں طلب کیا جا رہا ہے اور گزشتہ روز تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں وہ میدان میں آئے، حکمران اتحاد کو انہی کی زبان میں بلکہ تھوڑا سا سختی کہہ سکتے ہیں جواب دیا اور کہہ دیا کہ کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو نااہل کرے۔ بالکل، پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی تحقیقات اور فیصلہ کیوں کیا گیا جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیوں نہیں کیا گیا، اس حوالے سے فواد چودھری نے کچھ کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس مائی کے لال میں ضرورت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ یہ تو ون ورسز ریسٹ ہے۔ عمران خان ہے، مقابلے میں یہ سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان میں آپ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو عمران خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ الیکشن صرف آپ اس لیے نہیں کرا رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وہ 2/3 میجورٹی جیت جائے گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اس لیے الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا رہے، وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤ۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب نے بھی تحریک انصاف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے۔ 62-63 کا فٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کا۔ اگر 62-63 عمران خان پہ نہ لگی تو پاکستان میں جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ پھر غلط ثابت ہوگی۔ 62-63 صرف نہیں لگے گی، پیسے بھی برآمد ہوں گے اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ تمہاری جیبیں بھری ہوئی ہیں اسرائیلی بھارتی پیسے کے ساتھ۔ تم نے اس ملک کو میں انتخاب بھی لڑے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، عدم استحکام کا شکار کیا ہے انہی فورن فنڈنگ کے ساتھ۔ اسی ساری صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو حکومت جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف عدالت میں لے کے تو گئی اور تحریک انصاف نے بھی فارن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے 10 محرم کے بعد چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے دوسری جانب 14 اگست پر بھی ایک جلسہ کرنے کا کہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ کا لائے عمل قوم کو بتائیں گے۔ اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ عمران خان پہ جو الزامات لگے، ایک تو کرپشن کا کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی کرپشن کے کیس کو ملوث کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ حکمران اتحاد کو ابھی تک کوئی بڑا کیس ملا نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ملا، چھوٹا بھی نہیں ملا۔ توشہ خانے کا کیس ہے، ٹیکنیکل کیس ہے۔ اسی طرح کمیشن آف پاکستان نے جو بھی کیا اس کے متعلق اگر آپ نے بہت سارے جو ماہر قانون ہیں ان کی رائے سنے، بڑے وکلا کی رائے سنے، ان کے نزدیک جو ایک بڑا کمزور فیصلہ ہے، اور وہ کمزور فیصلہ اس لیے ہے کہ اس میں اس بات کی تخصیص نہیں کی گئی کہ جناب جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، انہوں نے عمران خان کو کسی نے $50 دیے، کسی نے 100 دیے، کسی نے 200 دیے، کسی نے 1000-2000 دیے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں فہرست دیکھیں تو اس میں انہوں نے ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کو بھی کہا ہے کہ جی یہ فورن فنڈنگ ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، اس تک کو انہوں نے مطلب خدا آپ کا بھلا کرے فورن فنڈنگ قرار دے دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں مطلب ہے کہ یہ تو چیلنج ہو سکتا ہے، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات کہ ایک وہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے جو ملک کی سالمیت کے خلاف اگر آپ پیسے ملے اور آپ کام کریں، اس کے اقتدار اعلیٰ سورینٹی کے خلاف کام کریں، تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بہت اس کو سنجیدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حلقہ ہے جو چاہتا ہے، وہ بتا رہے کہ جی بڑا یہ میک اینڈ بریک کیس بنے گا عمران خان کے لیے، لیکن میری ناچیز رائے میں جتنی بھی میری وکلا سے بات ہوئی ہے کہ آخری فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور وہاں پر بغیر شواہد کے، کیونکہ بقول اعتزاز احسن جیسے کہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت بڑے مستند وکیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی نہ کیس میں جرا ہوئی ہے، نہ کیس میں آپ کے کوئی مطلب ہے وہ پیش ہوا ہے، گواہ پیش ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ دے دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا سنجیدہ کیس ہے، لیکن واویلا بہت مچایا جا رہا ہے
اور وہ ایک, اگر آپ کو یاد ہو, جرمنی میں ایک ہٹلر کے زمانے میں پروپیگنڈسٹ ہوتے تھے گوبلرز, کہ وہ کہتے تھے کہ جی اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگے. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ادھر سے بھی لوگوں نے سیکھی ہیں کہ متواتر کسی آدمی کے خلاف آپ بات کرتے رہیں, کیونکہ کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے. ہاؤس آف شریفز کے اوپر جو الزامات ہیں اور عمران خان پہ الزامات ہیں, اس کو آپ ایک پلڑے میں رکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ میرا چیز رائے ہے. جی کچھ یہ پہلے بھی جو کہ بات ہو چکی ہے, اور جو اس میں کی نوٹ ہے وہ یہی ہے کہ فیصلہ تو بہرحال عدالت نہیں کرنا ہے, لیکن بقول آپ کے اگر اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو حکومت کیوں اتنی سنجیدہ ہے اس کو, اس ریفرنس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ میں اس کیس کو بھجوانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ فل بینچ بنانے کے لیے حکومت کیوں پھر اتنی سنجیدہ ہے اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو؟ دو باتیں اس میں. ایک تو حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بوکھلاہٹ کا شکار ہے. جب سے ان کے ہاتھ سے پنجاب نکلا ہے, پنجاب نکلنا شریف خاندان کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا المیہ ہے ان کے نزدیک, اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پرویز الہی جیسا اگر وزیر اعلیٰ ہوگا تو ان کو تمام وہ کرتب آتے ہیں جو ان کو آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگلا الیکشن ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. وہ بھی مطلب ہے کہ بڑی اچھی توڑ کی سیاست کرتے ہیں, الیکٹیبلز کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو ایک تو وہ دباؤ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل ہے یہ. دوسری بات یہ کہ وہ جس طرح کی اس وقت ملک میں معاشی صورتحال ہے, جو ناکامیاں ہیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے ملک کے لیے. تو اس کے لیے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کا ایک کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ایسا ایشو کریٹ کریں کہ جو نان ایشو ہو, جس سے کوئی 99.9% پاکستانیوں کا تعلق نہ ہو. آپ کہیں کہ جی ہم فلاں کام کر دیں گے. ظاہر ہے کہ پورا میڈیا کی ٹینشن لگی ہے, ہم مہنگائی پہ بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے, اس پہ بات نہیں کرتے, انتخابات میں کرپشن پہ بات نہیں کرتے. ایک طرفہ پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کی ہے اور مزید کرنا چاہ رہی ہے, ایسی قانون سازی کی جو صرف کسی خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, شریف خاندان کو اور ان کے حواریوں کو, اس پہ بات نہ ہو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسے نان ایشوز کو کریٹ کیا جائے کہ جس سے عوام کی توجہ جو ہے, اور خصوصاً میڈیا کی توجہ, جب ہمارا بات کرتے ہیں بجائے جن اس کے بات کرنے کے, ہم نان ایشوز, توشہ خانہ کوئی کیس نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے وہ. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ای سی پی کا جو ہے وہ بہت کمزور فیصلہ ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں یقیناً بہت ناانصافی ہے, اندھیر ہے, لیکن میرے خیال میں اتنا بھی اندھیر نہیں کہ جو ایسا سیاستدان کہ جو وفاق کی علامت ہو, جس کی چاروں صوبوں میں فالوئنگ ہو, جس کی پارٹی کی فالوئنگ ہو. آپ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی غالباً آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اور کوئی اس وقت سیاسی جماعت جو ہے وہ وفاق کی علامت نہیں ہے, کیونکہ اس کی ہر پارٹی کی نمائندگی کسی کی پنجاب میں ہے. نون لیگ جو ہے سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے, پارٹی دیہی سندھ میں سمٹ گئی ہے الیکٹرز اس کے حساب سے نا. اسی طرح اے این پی ہے, وہ خیبر پختونخوا کے حصے میں ہے. وفاق کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے کہ کراچی سے خیبر تک صحیح آئیٹیوں میں پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, اردو بولنے والا بھی ہے. اوور آل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ان کی فالوئنگ ہے اور پبلک پاور تو عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا عامر صاحب, ایک طرف تو جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے جو وزراء, پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ تمام تر ہم نے جو کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اتنی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب فواد چودھری صاحب کی بھی ہم نے اب سٹیٹمنٹ سنائی کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سیاست سے نکال سکے یا اس کو کرے. 13 اگست کو جو تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارا لائے عمل بھی یہی ہے, یہ ہماری پلاننگ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دینا, اور جلسہ بھی شاید اسی لیے کال کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے, اگر تو فیصلہ ان کے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے تو پھر اس پہ احتجاج, تنقید, یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو احتجاج جلسے جلوس کی سیاست ہے وہ تسلسل ہے جب سے حکومت ہٹی ہے ان کی. اور یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا فیصلہ آنے کے بعد, یہ تو پہلے سے ایک جاری و ساری عمل ہے. اس پہ ایک ذرا سا وقفہ آیا کیونکہ پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے, وہ تو خیر حکومت میں بھی جاری تھا. تو میں ایک تو اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ صرف اس کا رد عمل ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ارب غالباً 64 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ہے کویسچنبل, اس میں سے 33 کروڑ روپے جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے, تو جو بہت مطلب ایک بہت ہی معمولی فگر ہے. اور ایسا فگر ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چھوٹی چوری کی تو جائز ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, لیکن یہ کیا چوری ہے یہ بھی ثابت ہونا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں صرف شہباز شریف صاحب پہ 2 مقدمات جو ہیں 29 ارب روپے کے ہیں, 29 ارب روپے کے, اور اسی طرح ان کے خاندان کے دیگر افراد پر, ان کی پارٹی کے دیگر افراد پہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تو یہاں پر حدیبیہ پیپر مل کا بھی تھا. اچھا عامر صاحب, اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے, عدالت میں تو بھی یہ معاملہ جانا ہے, یہ صرف میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے,
یہ صرف اسٹیٹ بینک تو نہیں کہہ رہا, یہ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے, جن کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے 2014 کے اندر آڈٹ کروایا تھا. آڈٹ کے اندر امبیزلمنٹ سامنے آئی تھی جس کو لے کر وہ اس سے پہلے بھی کورٹ جا چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں. نمبر 1, فوزیہ قصوری صاحبہ پائنیئر ممبر ہیں, مدر آف پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے, انہوں نے کینیڈا کے اندر ہونے والے $21 لاکھ کی کلیکشن کے بارے میں عمران خان سے سوال اٹھائے, کہتی ہیں آج تک جواب نہیں ملا. اس طریقے سے اور کئی الزامات ہیں. رات کو محسن بیگ صاحب کو میں سن رہا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں, انہوں نے بھی اسی طرح کے الزام لگائے ہیں کہ اگر فنڈنگ آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جینون فنڈنگ ہے, پاکستانیز نے کی ہے, تو اس کا کوئی پروف تو ہونا چاہیے. وہ پروف نہیں ہے, اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. تو ہم اس کو اتنا چھوٹا کیس کیسے کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ یا ان کی رپورٹ آنے کے باوجود؟ دیکھیں پروف تو ہے نا, اسٹیٹ بینک ہی نے وہ ساری چیزیں دی نا کہ جناب ایکس آدمی نے $50 دیے, کسی نے $100 دیے, تو پروف تو ہے کہ پیسے آئے ہیں. اور اچھا ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کیونکہ مختلف سیاسی جماعت تھی, پاکستان میں پبلک فنڈ ریزنگ کا تصور نہیں تھا. اس سے پہلے جو بھی ہوا کرتا تھا مطلب ہے وہ ظاہر جاگیردار کی پارٹی, سرمایہ دار کی پارٹی, وہ اپنے پاس سے اپنے دوستوں کے ذریعے فنڈنگ کراتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا. جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے فنڈ کا ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, کہاں سے پیسے آتے ہیں, کیسے پارٹی چلتی ہے. یہ واحد پارٹی تھی کیونکہ مڈل کلاس ویلیوز تھی اس کی, تو اس نے بہت زیادہ فنڈنگ جو. ٹھیک ہے, تو عامر صاحب ٹائم کا میں مختصراً, آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ بات جاتی ہے تو تحریک انصاف would not be proven guilty on the basis of facts, آپ کو لگتا ہے؟ بہت ہوگا, جو اماؤنٹ ڈسپیوٹڈ ہوگی اس کو آپ وہ ضبط ہو جائے گی. اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. پابندی عمران خان پہ پی ٹی آئی پہ نہیں لگ سکتی اس سے. ٹھیک عمران خان نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا, عمران خان نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, پابندی نہیں لگ سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اماؤنٹ ڈپٹڈ ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, موجودہ سیاسی صورتحال پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنا کامنٹ دے رہے تھے.